السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد برہان یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیکشن آف اسلام یوٹیوب چینل۔ آج ہم یہ سیکھیں گے قرآن پاک کو درست طریقے سے کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ قرآن ہر چیز کو، جس طرح انگلش ہے، انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیچر کی، کوئی نہ کوئی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یا اردو لے لیں، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، دنیاوی سبجیکٹ لے لیں، تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی صحیح استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں صحیح طور پر گائیڈ کرے۔ لیکن ہم قرآن پاک کے لیے صحیح ٹیچر کا، صحیح استاد کا کو سلیکٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ آج سے ہم یہ کلاس شروع کریں گے کہ قرآن پاک کو ہم درست طریقے سے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو درست پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن پاک کو درست پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لفظ جو ہیں وہ کہیں سے ادا ہوتے ہیں، بعض سینے سے ادا ہوتے ہیں، بعض گلے سے ادا ہوتے ہیں، بعض زبان سے، بعض ہونٹوں سے، اسی طرح مختلف ہر لفظ کہیں نہ کہیں سے مختلف جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اگر ان لفظوں کو ہم کسی اور مخرج کی جگہ سے ادا کریں تو وہ لفظ ایک تو غلط نکلے گا، اور غلط نکلنے کی وجہ سے اس لفظ کا جو ہے وہ معنی بدل جاتا ہے، اس لفظ کا معنی بدل جائے گا، اس عبارت جو ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، جو ہم قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی بدل جائے گا۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں جو ہم الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمد جو ہے وہ ہا ہے، جو جیم کے بعد ہا آتا ہے وہاں پر وہ ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس جگہ پر ہم ہا پڑھ دیں، اگر ہم اس جگہ پر ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں، اور اگر ہم اس کو ہا پڑھ دیں، الحمد پڑھ دیں، تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمام ذلتیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص ہم پڑھتے ہیں، اس میں قل هو اللہ احد جب ہم پڑھتے ہیں، قل جو ہے وہ موٹا دو نقطہ والا کاف ہے، اس کاف کو اگر ہم کاف پڑھ دیں، بڑی کاف پڑھ دیں، تو اس سے جو ہے وہ معنی بدل جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور قل هو اللہ احد کا مطلب ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کھا لو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظوں کی پہچان کریں گے کہ کون سا لفظ اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ آئیے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 1 ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حروف مفردات۔ یعنی حروف مفردات ان حروفوں کو کہتے ہیں جو الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں انہیں حروف مفردات کہتے ہیں، اور انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس اردو کو پڑھ لیں، یہ جو اردو ہے، اگر ہم اس اردو کو پڑھ لیں تو ہمیں جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، 29 ہیں۔ آگے حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ یعنی حروف مفردات جو یہ حروف ہیں، قرآن پاک کے حروف ہیں، جو عربی کے حرف ہیں، ان کو ہم نے تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور عربی لہجے میں ادا کرنا ہے۔ اردو تلفظ سے نہ پڑھیں، پرہیز کریں۔ یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، ہا، خا، طا، ضا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ان 29 حروفوں میں سے کچھ حروف ایسے ہیں، 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ جو 29 حروف ہے، ان میں سے کچھ حروف وہ ہیں کہ جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھیں حروف مفرد یہ لکھا ہوا ہے، حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے وہ کون کون سے حروف ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف ہیں،
اور ان حروفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ان کو ہر حالت میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں کوئی حدیث شریف میں جہاں کہیں پہ بھی یہ لفظ آ جائیں گے ہم ان کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے۔ آگے ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4۔ وہ کون کون سے؟ با، فا، میم اور واو، ٹھیک ہے۔ آگے ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر لفظ کا جو مخرج ہے جہاں جہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں ان کو اسی جگہ سے ادا کریں، ان کو دوسرے جگہ سے نہ ادا کریں، ہونٹوں سے نہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ان 3 حروف زا، سین اور صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیٹی کی آواز والے حروف کتنے ہیں؟ 3، زا، سین اور صاد۔ ان کو ادا کرتے وقت ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے اس لیے ان حروف کو حروف صفریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اوپر پڑھ لی ہے اور اس کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1 حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29 ہیں، اور حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ عربی لہجے میں پڑھنا ہے، وہ کس طرح؟ بے تے سے نہیں پڑھنا بلکہ با تا سا اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے سوال نمبر جو 3 پڑھا ہے اس کے اندر جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں بولنے پڑے جاتے ہیں اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، وہ یہ ہیں با، فا، میم اور واو، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا کہ سیٹی والے حروف کتنے ہیں، جو سیٹی کی آواز کی طرح حروف نکلتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں زا، سین اور صاد، وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے چند جو سوالات ہیں اس پیراگراف میں ہم نے اس پیراگراف کو پڑھنے سے ہمیں یہ چند سوالات یہ ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں۔ اب آگے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اس حروف مفردات کو، حروف تہجی کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ چلیے پڑھیے۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جو ہیں اگر آپ کو ان کو پڑھنے میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مشکل پیش ہوتی ہے تو آگے یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا جو لکھا ہوا ہے، یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے، ہم اس کو بھی پڑھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آج کا ہم نے یہ سبق پڑھا ہے کہ کیا کیا ہم نے آج پڑھا۔ ہم نے ایک تو یہ پڑھا ہے کہ حروف مفردات کتنے ہیں، حروف مفردات کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھتے ہیں، کس لہجے میں پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہم نے پڑھا کہ کون سے حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ اور ہم نے 5ویں نمبر پہ یہ پڑھا ہے کہ کون سے حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ اور نمبر 6 پر ہم نے آج پڑھا ہے کہ ان لفظوں کو ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھنے میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ لفظ کو کس طرح پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا رپلائی بھی آپ کو دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں مزید اپنی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔